مسئلہ کشمیر ایک جیتی جاگتی سانس لیتی آہیں بھرتی حقیقت ہے، ایک ایسی تلخ حقیقت جس کا ایک مدت سے کشمیری عوام سامنا کر رہی ہے۔ 1947 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے شروع کیے جانے والے ظلم و بربریت کے گرم بازار نے جہاں انسانیت کے پڑخچے اڑائے، وہیں بہت سے کشمیریوں کو اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر آزاد کشمیر کی جانب ہجرت پر مجبور کیا۔ 1980 کے بعد 41,414 رجسٹرڈ مہاجرین نے آزاد کشمیر میں پناہ لی۔ اس ہجرت نے جہاں کشمیری مہاجرین کو اپنے وطن، اپنے لوگوں سے محبت کو دوام بخشا، وہیں یہ ہجرت، یہ سفر ارتقاء کی جانب ان کا پہلا پڑاؤ ہے۔ نائنٹین نائنٹیز میں جب مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک نئی تحریک سٹارٹ ہوئی، وہاں پہ ایک جدوجہد سٹارٹ ہوئی، تو اس دوران بہت سے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے انڈین آرمی کے تشدد کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں منتقل ہوئے۔ لیکن ہمیں کبھی اس طرح دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور صرف اس وجہ سے نہیں کرنا پڑا کہ یہاں کے جو ادارے تھے، پاک آرمی تھی، جو یہاں کے لوکل جو آزاد کشمیر کی عوام تھی، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اون کیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ مشکل وقت میں ہوں تو جب آپ گرے ہوں تو پھر آپ کو اٹھنا چاہیے۔ تو ہماری فیملی اٹھی، میں نے جاب کی، میں نے ورک کیا، پھر ہم نے دوبارہ گھر بنایا۔ جب ہم وہاں سے آئیں تو ہم لوگوں کا ذہن بھی یہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک مہاجرین کی بھی خدمت کرنی ہے، اور پلس ہم نے یہاں پہ جو ہمارے انصار بھائی ہیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے۔ راشد قریشی اپنے اور اپنے والد کے دیکھے ان خوابوں کی تعبیر ہیں جس کو پوٹلی میں لیے ان کے والد نے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر کی جانب ہجرت کی۔ میرے والد صاحب ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، وہ سری نگر ہائی کورٹ میں بھی بطور وکیل اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہاں پہ جب انہیں مختلف پرابلمز فیس کرنی پڑیں تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آئے۔ یہاں جب وہ آئے تو دیگر بہت سے لوگوں کی طرح جو بیسک پرابلم انہوں نے محسوس کی یہاں پہ انہیں فیس کرنی پڑی، وہ تھی یہاں پہ رہائش کا مسئلہ تھا اور معاش کا مسئلہ تھا۔ اب جب بھی کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ دو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں آ کے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف AJ نے ان کی یہ ہیلپ کی، تمام مہاجرین جو وہاں سے آئے تھے، کہ انہوں نے یہاں پہ انہیں جگہ پرووائڈ کی، ریفیوجی کیمپس یہاں پہ قائم کیے۔ تمام لوگ جو وہاں سے آئے تھے انہیں ہر ماہ کچھ رقم دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے معاش کے معاملات چلا سکیں۔ آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف میرے والد صاحب نے میرے اوپر بہت محنت کی، بلکہ میں نے خود بھی بہت ہی محنت کے ساتھ یہاں پہ پڑھائی کی۔ میں نے PSC کیا اور PSC میں بھی ٹاپ کر کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اپوائنٹ ہوا۔ میں اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اپنی اس کمیونٹی کا ایک حق ہے جس کو میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں میں انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اور ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ انہیں کس فیلڈ میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کی کچھ پرابلمز ہیں تو انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف AJ کے اور یہاں کی عوام کا کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی دوسرے ملک سے یا کسی دوسرے علاقے سے یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنا ایک پارٹ کنسیڈر کیا اور ہمیں کبھی بھی کسی محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ ہم یہاں پہ اجنبی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی محسوس ہوا کہ ہم اپنی برادری، اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں جو ہمارا ہر طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ احساس کے جذبے سے سرشار مہاجرین جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر وقار اپنی کمیونٹی اور مقامی لوگوں کی طبی مدد کرنے میں مصروف ہیں۔ میرا بیسیکلی تعلق مہاجرین جموں کشمیر سے ہے۔ ہم 1990 میں جب انڈین آرمی نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اس وجہ سے مائیگریٹ کر کے ہم پاکستان میں آئے، لیکن ہمیں کبھی اس طرح دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور صرف اس وجہ سے نہیں کرنا پڑا کہ یہاں کے جو ادارے تھے، پاک آرمی تھی، جو یہاں کے لوکل جو آزاد کشمیر کی عوام تھی، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اون کیا، اپنوں سے زیادہ انہوں نے ہمیں اون کیا، اس وجہ سے ہماری مشکلات زیادہ درپیش نہیں آئیں۔ خیر میں نے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں نے آپ کو بتایا جمشورو میں میں نے MBBS کی، وہاں پر ہماری ہمیں اسکالرشپ پرووائڈ کی گئی،
پاکستان کی طرف سے، اور اسکالرشپ پہ ہم نے پڑھا. ہماری کوئی اپنی جو کہتے ہیں کہ جی اپنا ایک خرچہ لگنا ویسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ان کی طرف سے سپورٹ رہی ہمیشہ سے ہی. اس کے بعد میں چونکہ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہوں، میں نے MD UHS لاہور سے حاصل کی ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے میں نے وہاں پر ٹریننگ ختم کی ہے MD کی، اور اس کے بعد میں یہاں عباس انسٹیٹیوٹ میں ایز اے میڈیکل آفیسر، ایز اے سینئر میڈیکل آفیسر کام بھی کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ جب میرا یہ ایگزام کلیئر ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنا جو ہمارا پیڈس وارڈ ہے وہاں پر جا کر کام کروں، اور وہاں پر جو ہے میکسیمم فیسیلیٹیشن پیشنٹ کو دوں. اور اوور آل بھی ہم یہ میڈیکل فری میڈیکل کیمپ بھی چائلڈ اسپیشلسٹ اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دوسرے میڈیکل فیلڈ کے دوست یار ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم یہ لگاتے رہتے ہیں. تو باقی ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ جو مشکلات ہم نے فیس کی ہیں ہجرت کے بعد، ٹینٹو میں رہے، مشکل ٹائم دیکھا، تو وہ جو بھی ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ مشکلات پیش نہ آئیں. سوچیں خوابوں کی آبکاری کرتی ہیں. سوچ کی ڈور تھامے کوئی وقت کی متعین کردہ سمت کی جانب رواں ہے تو کوئی اپنی سمت کا تعین خود کرتا ہے. نسرین شیخ دارالحکومت مظفر آباد کی واحد خاتون صحافی ہیں جن کا تعلق مہاجرین جموں کشمیر سے ہے. میرے والدین جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے 1992 میں، تو میری پیدائش یہاں کی ہے. ہماری فیملی جو ہے انہوں نے ہجرت کی آزادی کی خاطر، اور جب یہاں پر آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہاں بہت اچھے طریقے سے جو یہاں کی گورنمنٹ تھی، یہاں کے لوگ تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور آج ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کی اراضی پر جو ہم رہ رہے ہیں اور ہمیں سہولیات بھی دے رہی ہے گورنمنٹ. میں 2013 میں اس فیلڈ میں آئی شعبہ صحافت میں، تو مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے. شعبہ صحافت میں نے بہت اچھا نام کمایا، ریفیوجیز کے لحاظ سے میں نے بہت اچھا نام کمایا. کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ آپ کا ٹھہراؤ آتا ہے، جب آپ زندگی میں باہر نکلتے ہو چیزیں دیکھتے ہو تو آپ کا ٹھہراؤ آتا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہماری فیملی کے پاس سب کچھ تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سیم لائک ہمارا جب گھر گرا تو ہمارے پاس سے سب کچھ چلا گیا، ہماری جمع پونجی وہ تھی وہ چلا گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ جب آپ مشکل وقت میں ہوں، تو جب آپ گرے ہوں تو پھر آپ کو اٹھنا چاہیے. تو ہماری فیملی اٹھی، میں نے جاب کی، میں نے ورک کیا، پھر ہم نے دوبارہ گھر بنایا. اور پھر ہماری ایجوکیشن جو تھی وہ ایک وقت جب میں 9th تک تھی تو میری فیملی نے کیا، میرے والدین نے مجھے پڑھایا. تو اس کے بعد میں نے جاب کر کے اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی. پھر میری ابھی چھوٹی بہن فرسٹ ایئر میں ہے، میرا بھائی ایک فرسٹ ایئر میں، چھوٹا بھائی میرا ایک اور پڑھ رہا ہے. اور پھر میں نے ابھی پچھلے سال جو اپنی بہن کی شادی کروائی ہے. تو یہ وقت کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھا اور کبھی برا. میرے والدین نے میری بہت سپورٹ کی ہے، وہ تعلیم کا معاملہ ہو یا وہ جاب کا معاملہ ہو. اور ہماری فیملی میں یہ ہے کہ وہ پابندیاں نہیں لگاتے، وہ بچیاں ہوں یا بچے ان پہ اعتماد کرتے ہیں. تو میرے والدین نے مجھ پر اعتماد کی اور انہوں نے مجھے جاب کرنے کی اجازت دی، اور میں نے ان کا اعتماد ابھی تک برقرار رکھا. اس ٹائم آزاد کشمیر میں دارالحکومت مظفر آباد میں ہم صرف 2 خواتین جو ہیں، 2 لڑکیاں جو ہیں وہ شعبہ صحافت سے جو وہ بستہ ہیں. جو ہماری مہاجرین تو میں نے مہاجرین کے مسائل پہ بہت بات کی، میں نے تحریک آزادی کشمیر کے مسائل پہ بہت بات کی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز تھی کہ مہاجرین میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ شعبہ صحافت میں آئی ہے. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور کشمیری پاکستان کے لیے جو ہے وہاں سے یہاں ٹریول کر کے آئیں. تو ایسا نہیں ہے، یہاں آزادی ہے، یہاں آپ کاروبار کر سکتے ہو، یہاں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو، آپ کسی بھی شعبے میں آپ جا سکتے ہو اور آزادی سے جا سکتے ہو. اشفاق الاسلام، جنہوں نے 1998 میں اپنے ساتھیوں کے تعاون سے منک پئیاں کیمپ مظفر آباد میں عمیر پبلک اسکول کی بنیاد رکھی، جو مہاجرین کشمیر کے بچوں کو بہترین طرز تعلیم فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک سٹیج کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کی قوم کا آپ کے اوپر حق ہوتا ہے. اگر میں اس وقت لیکچرر ہوں، الحمدللہ ایک اچھا سٹیٹس انجوائے کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، تو جس قوم کی وجہ سے میں اتنا اوپر آیا ہوں تو مجھے اس قوم کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو میں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک ایجوکیشن کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا. چونکہ میں خود لیکچرر ہوں، ایجوکیشن کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو صرف ایک ایجوکیشن ہی ہے کہ جو آپ کو اوپر تک لے کے جائے گی، جو آپ کو اویئرنیس دے گی، جو آپ کو جو ہے نا آپ کی چیزوں کو، آپ کی محرومیوں کو ختم کرے گی. تو اس کے لیے یہ کیا کہ یہاں پہ ساتھ ہی مہاجر کیمپ ہے مانک میں، وہاں پہ میں نے ایک عمیر پبلک اسکول کے نام سے ایک ادارہ کھولا ہے، جس کا ٹوٹلی موٹیو یہ ہے
کہ ان بچوں کو، یہ جو مہاجرین کے بچے ہیں، اگر یہ اچھی زیادہ فیس دے کے کسی بڑے اچھے اسکول میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان کو اتنی اچھی اگر ایجوکیشن نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو یہیں پہ اسی کیمپ کے اندر اچھی ایجوکیشن دی جائے، تاکہ یہ بچے جو شہر کے اندر اگر بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، کل یہ بچے اگر کالج کے اندر جاتے ہیں تو ان میں جو ہے نا وہ گیپ نہ ہو. اس گیپ کو برج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان کو اسی سٹینڈرڈ کی تعلیم جو ہے نا یہاں پہ دی جاتی ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کا پروفٹ کیا ہے، کچھ ہے، تو میں اللہ کا شکر ہے میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں سے الحمدللہ کچھ 17-18 بچے ہمارے جو ہے نا ڈفرینٹ میڈیکل کالجز کے اندر جو ہے نا وہ گئے ہیں. تو جب 17-18 بچے گئے ہیں تو یہی میرا پروفٹ ہے. والدین کے اندر بھی یہ اویئرنیس آ گئی کہ یہی بچے ہیں ہمارے، اولاد ہے ہماری، کہ ان کے اوپر ہم نے انویسٹ کرنا ہے. تو یہی ہماری جائیداد بھی ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. ہم یہاں پہ مظفر آباد میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ آزاد کشمیر کے دل کے اندر رہ رہے ہیں. تو جب ہم دل کے اندر رہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کے بھی دل کے اندر رہ رہے ہیں. تو بڑے ہی پیار محبت سے یہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ چل رہا ہے. انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب یہ کشمیر اور وہ کشمیر ایک ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بنے گا.